جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم سب کا یہ اعتقاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم سب کے لیے ہدایت کا معیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہم سب کے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہے۔ صحابہ اکرام کی ایمان کو جاننے کے لیے صحابہ کی سیرت اور ان کے احوال کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم صحابہ کے احوال کو، زندگیوں کو نہیں جانتے تو ان کی اقتداء کیسے ہوگی، اور ان کے راستے کو کوئی آدمی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اور یہ معقول بات ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی اصلاح علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر اصلاح اور ہر عبادت کے لیے مطلوب ہے مومن سے کہ وہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرے۔ جب میں اور آپ یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ صحابہ ایمان کا معیار ہے، تو صحابہ اکرام کی زندگی اپنے لیے ہم نمونہ اور اسوہ اس وقت بنا سکیں گے جب ہم نے ان کی زندگیوں کو پڑھا ہو۔ آج کے دور حاضر کی شدید ضرورتوں میں سے ضرورت ہے کہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اور تاریخ کے ان سنہرے اوراق کو دوبارہ پڑھیں، اور اس پرفتن دور میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ معلوم کریں۔ اور یہ صحابہ کا منہج تھا، سلف صالحین کا منہج تھا کہ وہ صحابہ اکرام کی زندگیاں اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں لوگوں کو اسی طریقے پر پایا کہ وہ اپنی اولاد کو صحابہ اکرام کی محبت اور ان کی زندگیاں سکھایا کرتے تھے، جیسے قرآن سکھاتے ہیں اسی طرح، کیونکہ جو شخصیتیں اور جو سیرتیں عظیم الشان ہمارے سامنے ہیں وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کی اقتداء کرتا ہے، اگر وہ رسول کی اقتداء نہیں کر رہا، اگر وہ صحابہ کے منہج کی اقتداء نہیں کر رہا، تو وہ دنیا میں کسی فاسق و فاجر کی اقتداء کرتا ہے، یا کسی سیاستدان کی، کسی کھلاڑی کی، کسی ایکٹر کی، یا دنیا کی کسی اور شخصیت کی وہ پیروی کرتا ہے۔ بہر صورت انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل سمجھتا ہے جسے اچھا مان کر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو جاننے والا شخص، اسے اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کون تھے، ان کی زندگیاں کتنی عظیم الشان ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مختصر انداز میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور زندگی ایک ایسا روشن باب ہے جو امت سے مخفی نہیں ہے، اور مختصر وقت میں اسے بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی پیدائش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، یعنی آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ میں حضرت عائشہ پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کی والدہ ہے ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ، پوری امت میں اس گھرانے کا امتیاز ہے کہ اس گھرانے کی چار نسلیں صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ، ان کا نام ہے عثمان وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی ہیں۔ عبد الرحمن کے بیٹے محمد وہ بھی صحابی ہیں۔ ایک گھرانے کے چار لوگ شرف صحبت سے مشرف ہوئے ہوں، یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہے جو اس خیر کے ساتھ منور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ دونوں صحابہ میں سے ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی وہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو اسلام پہ چلتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یعنی اپنے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میری پرورش اسلامی گھرانے میں ہوئی ہے، میرے ماں باپ، میرے والدین دین اسلام کو بطور دین اپنی زندگی میں لاگو کر چکے تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آتے ہوں، یا آپ صبح کو آتے تھے یا شام کو آتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی ابو بکر کے گھر نہ جاتے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف طریقہ تھا، چونکہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے خاص ساتھی اور آپ کے دوست اور محبوب تھے رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی۔ اور اللہ کے نبی بسا اوقات نماز عشاء کے بعد مسلمانوں کے مسائل پر بہت دیر تک حضرت ابو بکر صدیق سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میری پرورش اس گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور وہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام خواب میں، فرشتہ خواب میں ان کے پاس آتا ہے، اور اس حال میں کہ فرشتے کے پاس ایک ریشم کا رومال ہے، اور اس ریشم کے رومال میں کچھ چھپایا ہوا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا فرشتہ میرے پاس ریشم کا ایک کپڑا لایا ہے، چھپا کر کے کوئی چیز۔ میں نے کہا بتاؤ اس میں کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے کہنے پر ریشم کے کپڑے کو ہٹایا گیا تو اس میں حضرت عائشہ کی صورت اللہ کے نبی کو خواب میں دکھائی گئی، اور آپ سے فرشتے نے کہا ہذہ زوجتک، کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت پہ رسول کو دکھائی، اور کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرشتے سے کہا اگر اللہ نے اسے میری زندگی میں لکھا ہے تو میرا نکاح عائشہ سے ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، وہ انتقال کر گئی۔ ان کے بعد آپ نے نکاح کیا حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر دراز خاتون تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، چونکہ آپ کی اولاد تھی، آپ چاہتے تھے کہ کوئی عمر دراز خاتون گھر کی ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ آپ نے تیسرا نکاح کیا حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے طے تھا، اسی لیے خواب میں 2 مرتبہ آپ کو دکھایا گیا۔ دوسرا، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے رشتے کو اور گہرا کرنا چاہتے تھے، اور اپنے تعلق کو حضرت ابو بکر بھی اللہ کے نبی سے گہرا کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں رغبت تھی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتے کے اعتبار سے پیر رسول کے سسر ہے۔ اور تیسری وجہ حضرت عائشہ سے نکاح کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین و فتین، اور ان کا حافظہ بہت پختہ تھا اور بہت چالاک تھی، ذہین و فتین تھی۔ اہل علم نے کہا ان تینوں وجوہات سے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عورتوں میں اپنے نبی کے لیے ان کو چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صحابیہ ہے جن کا زہد، جن کا تقوی، جن کا علم امت میں معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت
اور ان کی منقبت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی عائشہ کو میرا سلام کہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یا عائش، آپ نے کہا اے عائش، اللہ کے نبی محبت سے حضرت عائشہ کو عائش بھی بولتے تھے، آپ نے کہا یا عائش، جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب دیا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی آپ ان کو دیکھ پا رہے ہیں، میں نہیں دیکھ پا رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ وہ صحابیہ ام المؤمنین کہ جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام کیا، اور یہ فرشتے کا سلام اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور سارے صحابہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور فضیلت کو پہچانتے تھے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی نے باری تقسیم کی تھی، آپ کی جتنی بیویاں تھیں آپ نے باریاں تقسیم کی تھی، ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے پاس آپ ہوتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی، صحابہ اکرام خاص طور پر حضرت عائشہ کی باری کے موقع پر اللہ کے نبی کو تحفے بھیجا کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خصوصی آپ کا دلی رشتہ تھا، تو اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے بالخصوص حضرت عائشہ کی باری میں صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہیں مطلقاً پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا، بخاری کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ کے موقع پر پوچھا ای الناس احب الیک، کہا اللہ کے نبی تمام لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے کہا عائشہ، آپ نے کہا سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ ہے، یعنی پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ مجھے پسند عائشہ ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی من الرجال، مردوں میں کون پسند ہے؟ آپ نے کہا مردوں میں ان کے والد ابوہا، ان کے والد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی یہ گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین گھرانہ تھا۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت کس وجہ سے تھی؟ ان تمام وجوہات کی وجہ سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی قربانی، ان کا اخلاص، اور جو انہوں نے دین کے لیے کیا ہے، ان تمام وجوہات کے سبب اللہ کے نبی سب سے زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محنت، ان کا صبر، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرے گھر میں ایک چاند طلوع ہوتا، دوسرا چاند طلوع ہوتا، تیسرا چاند طلوع ہوتا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی کھانے کے لیے۔ اس تنگی اور فقر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا پھر آپ کی غذا کیا ہوا کرتی تھی؟ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانی اور کھجور پر ہم گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ زوجہ ہیں جنہوں نے اس فقر و فاقے کے اوپر صبر کیا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کبھی کوئی شکوہ اور شکایت یا اعتراض رسول پہ نہیں کیا، بلکہ پوری خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرتی رہی وفات تک۔ ایسی وفادار بیوی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ہونے والے فاقے پر صبر کیا، اور کھجور اور پانی پر بسیرا کیا، جبکہ وہ کم عمر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوا، وہ کہتی ہے نکاح کے بعد بھی میں بسا اوقات گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اتنی کم عمر تھی، لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے ان کے دل میں ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنا گہرا تقویٰ تھا ان کے دل میں۔ کم عمر ہونے کے باوجود اتنا صبر کیا رسول کے ساتھ، 3 چاند دیکھتی تھی، لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کبھی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کبھی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ کے نبی کے گھر میں نہیں، غزوہ احد کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
غزوہ احد میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا جب 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے اور یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کی ہمتیں ٹوٹنے لگی۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، میں نے ام المؤمنین کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹھ پر پانی بھر کر کے اپنے پیروں کے کپڑے کو سمیٹ کر کے دوڑ رہی ہیں احد کے میدان میں، اور جو زخمی لوگ ہیں انہیں پانی پلا رہی ہیں، جیسے پانی ختم ہوتا پھر دوڑ کر جاتی، پھر پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر لاتی۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ وہ صحابیہ ہیں، رسول سے محبت بیجا محبت نہیں تھی، جنگ کے میدان میں وہ کم عمر صحابیہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی خدمت کر رہی ہیں، مجاہدین کی خدمت کر رہی ہیں، جبکہ وہ جانتی ہیں کیا حالات ہیں اور کیا کچھ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اپنے پیٹھ پر پانی بھر کر کے صحابہ کو پانی پلا رہی تھی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور یہ وہ صحابیہ ہیں، اکیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید کی مستقل 10 آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ سورۃ النور میں ہوا یہ، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، بخاری کی تفصیلی حدیث ہے، واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی سفر پر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ دبلی پتلی تھی، صحابہ کو معلوم نہیں کہ وہ سواری میں موجود نہیں ہے، صحابہ خالی سواری لے کر کے چلے گئے، حضرت عائشہ اپنے قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، واپس آئی تو دیکھا کہ لوگ جا چکے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہی انتظار کرتی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بخاری کی مشہور حدیث، واقعہ افک کی حدیث، ایک صحابی صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام یہ تھا قافلے کے جانے کے بعد جو سامان بچ جاتا تھا وہ سمیٹ کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جاتے تھے۔ صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ قافلے کے جانے کے بعد سامان کو سمیٹ رہے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے ایک انسان کے سائے کو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ سارے لوگ تو جا چکے ہیں، یہ کون وہاں پر موجود ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سایہ ہے انسان کا اور جاتے ہیں، ام المؤمنین وہاں پر ہے، تو وہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے ہیں، ام المؤمنین سب سے پہلے نیند سے گھبرا کر کے اٹھتی ہے، اور بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں سب سے پہلے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا صفوان سے، سب سے پہلے میں نے اپنا چہرہ چھپایا۔ یہ زہد اور تقوی اور یہ حیا تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس پریشانی اور مصیبت کی حالت میں سب سے پہلے اپنے چہرے کو انہوں نے چھپا لیا کہ کہیں صفوان دیکھ نہ لے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی اتنے پاک باز اور دیندار صحابی تھے، وہ اونٹ کو سواری کو سامنے لاتے ہیں اور دور کھڑے ہو جاتے، ام المؤمنین اس پر چڑھ جاتی ہیں اور وہ پیدل چلتے ہوئے ام المؤمنین کی اس سواری کو لا کر کے رسول سے ملا دیتے ہیں۔ لیکن منافقین ہر دور اور زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی طبیعتوں میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، امن و سلامتی انہیں اچھی نہیں لگتی، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح معاملات بکھرے، کسی طرح مسائل و مشاکل ہو۔ یہ اخلاق اور یہ مزاج منافقین کا ہوا کرتا تھا عہد نبوت میں، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی آفت ہو۔ منافقین نے دیکھا ام المؤمنین کا اونٹ پیچھے سے تاخیر سے آ رہا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ حضرت ام المؤمنین کے بارے میں یہ بات اڑا دی، نعوذ باللہ، کہ حضرت عائشہ پاک باز عورت نہیں ہے۔ یہ خبر پھیل گئی، صحابہ اکرام کے درمیان بھی پھیل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کچھ دنوں تک وحی بھی رک گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم نہیں تھا، بعد میں انہیں علم ہوا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النور میں 10 آیتیں نازل کی حضرت عائشہ کی برات پر، اور یہ کہا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی بات اپنی زبان پر نہ لاؤ، اور جب تمہیں خبر ملی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ سبحانک ھذا بہتان، کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے حضرت عائشہ پر، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اور قرآن کا اسلوب انتہائی سخت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ام المؤمنین پہ یہ الزام لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں آیت نازل کرے گا، لیکن ان کی شان اور مقام اللہ کے پاس یہ ہے کہ ان پر جب یہ الزام لگا، اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل کی
جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، محراب میں اور مسجدوں میں اور ممبروں سے ان آیات کو بار بار کہا جاتا رہے گا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں حضرت ام المؤمنین یہ اکیلی ایسی اللہ کے نبی کی زوجہ ہے جن سے متعلق قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوئی سورۃ النور میں، اور جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کی تہمت لگا دے وہ کافر ہے، برائی کی تہمت لگائے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن انہیں پاک باز کہتا ہے، اور جو انہیں پاک باز نہیں کہتا وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے اور قرآن کا منکر ہے۔ اسی لیے جنہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین پر بے حیائی کی تہمت لگائی وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اہل ایمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قرآن کی تکذیب ہے، اللہ کو جھوٹا کہنا ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ پاک باز ہے اور وہ پاک دامن ہے، اور تنبیہ کی گئی کہ کوئی مسلمان ایسا جملہ دوبارہ زبان پر نہ لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ بخاری کی روایت ہے حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی مجھے کسی مسئلے پر آپ سے بات کرنی ہے، اور اس مسئلے کا تعلق حضرت عائشہ سے ہے، مسئلے پر مجھے بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے سے پہلے کہا حضرت فاطمہ سے، کہا الستی تحبین ما احب، کہا فاطمہ جو چیز میں پسند کرتا ہوں کیا تم اسے پسند نہیں کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا بالکل، آپ جسے پسند کرتے میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی نے کہا فاحبی ہذہ، آپ نے کہا تو پھر عائشہ سے محبت کرو۔ یہ حکم دیا آپ نے اپنی بیٹی کو فاطمہ کو جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ نے کہا حکم دیتے فاحبی ہذہ، اگر مجھ سے محبت ہے تو تمہیں عائشہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد زندگی بھر میں نے رسول سے ان کے مسئلے پر کبھی بات نہیں کی۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پاس ان کا یہ مقام تھا کہ پورے صحابیات اللہ کے نبی کی زوجات میں بخاری کی روایت ہے اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ وہ صحابیہ ام المؤمنین ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں ہوتی تھی، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا تھا، ورنہ اس حالت میں اللہ وحی نازل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جب اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ چادر میں ہوتے تھے، لحاف میں ہوتے تھے، آرام کرنے کے وقت میں اس موقع پر بھی چونکہ وحی اللہ کی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی بھاری اور وزنی ہے، اللہ تعالیٰ اس وحی کو اس حالت میں نازل نہیں کرتا جب آپ لحاف میں ہو، چادر میں ہو اپنی بیویوں کے ساتھ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ اسی لیے اللہ کے بخاری کی حدیث میں کہا عائشہ کے بارے میں کوئی مجھے تکلیف نہ دے، اللہ کے پاس عائشہ کا یہ مقام ہے کہ کسی بھی بیوی کے ساتھ میں ہوتا ہوں اللہ نے کبھی وحی نازل نہیں کی، مگر میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ اپنی وحی نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوری زندگی اپنے رسول اپنے شوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انتہا آخر تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی کے طریقہ تھا جب آپ بیمار پڑتے معوذتین پڑھ کر کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے آپ دم کر لیتے تھے، یہ آپ کا زندگی بھر کا طریقہ تھا۔ جب اللہ کے نبی بیمار ہو گئے اور آپ بہت تکلیف میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں معوذتین پڑھتی تھی اور پڑھ کر کے پیر رسول کے ہاتھوں میں میں پھونکتی تھی، لیکن میرے ہاتھ استعمال نہیں کرتی تھی، رسول کے ہاتھ ہی کو پکڑ کر کے رسول کے جسم پر پھیر دیتی تھی، اس لیے کہ رسول کا ہاتھ برکت کا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ میں نہیں لگا، یعنی آخر تک رسول پر وہ دم کر رہی ہیں، معوذات وہ پڑھ رہی ہیں۔ بلکہ یہ وہ بیوی اللہ کے نبی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی وفات سے پہلے ان کے لعاب کو رسول کے لعاب سے ملایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے پاس تازہ مسواک تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ مسواک دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی تھی کہ بغیر اللہ کے نبی کے کہے کہ اس کو سمجھ پاتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسواک کو دیکھ رہے
فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے مسواک کو لیا اور اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور نرم کیا اور نرم کر کے میں نے اپنے نبی کو دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے وہ مسواک کیا. اور اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرا لعاب نبی کے لعاب کے ساتھ ملا اور کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے پیٹ کے اوپر اور میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں گئے کہ آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے آپ کے سینے سے لگا ہوا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی گھر میں دفن کیا گیا. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر ہے. یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں کہ یہ بابرکت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سبب امت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اور اس کی تفصیل ہے اس کی مثال یہ ہے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرا ہار ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہار کہاں ہے. وہ ہار انہوں نے حضرت اسماء سے سفر کے لیے لیا تھا. کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم تلاش کرتے رہے رات ہو گئی صحابہ اکرام بھی رکے ہوئے تھے. کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث ہے صحابہ اکرام رکے ہوئے ہیں پانی موجود نہیں ہے وضو کرنے کے لیے اور لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہار کہاں پر ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے لوگوں نے جا کر کے کہا دیکھو عائشہ کا ہار نہیں مل رہا اور لوگ یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سر رکھ کر کے آرام کر رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ سے دیکھو تمہاری وجہ سے کیا ہو گیا مسلمان پریشان ہو گئے ان کے پاس پانی نہیں ہے یہ تم نے کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراضگی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے کمر کے پاس پسلیوں کے پاس ہاتھ مار رہے تھے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ غصے میں ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے والد میری پسلیوں پر ہاتھ مار رہے تھے لیکن میں ہل نہیں رہی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر کے میرے اوپر سوئے ہوئے تھے میں نہیں چاہتی کہ میں حرکت کروں تو اللہ کے نبی جاگ جائے. کہتے ہیں اسی اسنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں نازل ہوئی کہ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو تیمم وضو کے لیے کافی ہو جائے گا. حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں جو تیمم کی آیت ہے اس آیت کا سبب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ پانی نہ ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں مٹی پر ہاتھ مار کر کے آپ تیمم کر لیں وہ وضو کی جگہ کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسید بن حضیر نے کہا ما ہی اول برکتکم یا علی ابی بکر کہا کہ ابو بکر کے گھر والوں یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی ہمیشہ سے اس گھرانے کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ برکت ہے اور ان کی یہ شخصیت ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو صفات ہے ان کی جو خوبیاں ہیں بہت ساری ان کی خوبیاں اور صفات ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی طلبگار ہوتی تھی. ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش مزاج معلوم ہو رہے تھے پرسکون معلوم ہو رہے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ذنبہا اے اللہ عائشہ کے گناہ کو معاف فرما اے اللہ ظاہری اور باطنی گناہ کو معاف فرما اے اللہ اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو یہ دعا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے خوش ہو کر کے اللہ کے نبی پر گر گئی ان کا سر اللہ کے نبی کی گود میں جا کر کے گرا اتنا خوش ہو گئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو. یہ دعا بھی آپ دیکھیے کتنی شاندار دعا ہے. اے اللہ عائشہ کے گناہ کو معاف فرما، ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ کو معاف فرما، اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف فرما. مغفرت کی عظیم دعا پا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ کیا تم خوش ہو گئی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ دعا میری امت کے لیے میں ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے وہ مثال چھوڑی، پردہ اور ان کی حیا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی وہ ہم سب کے لیے اور تمام خواتین اسلام کے لیے ایک مثال ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر باپردہ خاتون تھی، اس قدر حیا کرنے والی خاتون تھی. ام المؤمنین سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، بے لباس اٹھائے گا، برہنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی اور کہا اللہ کے نبی اگر سب کے سب بے لباس اٹھیں گے تو کیسے پردے کا کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو اگر مرد عورتیں نظر آ جائیں. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، یعنی ہولناک کی ایسی قیامت کی کہ کون کس کی طرف دیکھ پائے گا، ہر آدمی اپنے انجام میں پریشان ہوگا. ام المؤمنین کی حیا کو آپ دیکھیے، جب انہوں نے سنا کہ حشر میں لوگ برہنہ ہوں گے سب سے زیادہ ان کو فکر حجاب کی اور پردے کی فکر ہے. کہتی ہیں اللہ کے نبی پردے کا کیا ہوگا؟ اور ام المؤمنین کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے نبی کی قبر ہے. پھر ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی انہی کے کمرے میں دفن کیا گیا اور عمر بن خطاب کو بھی انہی کے کمرے میں دفن کیا گیا. یہ تین قبریں حضرت عائشہ کے کمرے میں ہیں. مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ میں اپنے کمرے کو جاتی آتی تھی اور جب کمرے میں داخل ہو جاتی تو میں اپنے حجاب اور کپڑے کا پورا خیال نہیں کرتی. میں یہ کہتی ہے میرا کمرہ ہے اور میرے کمرے میں میرے شوہر کی، میرے والد کی قبر ہے. کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب عمر بن خطاب کو کمرے میں دفن کیا گیا، کہتی اس کے بعد جب بھی میں اپنے کمرے میں داخل ہوتی تو اچھی طرح کپڑے لپیٹ کر کے داخل ہوتی کیونکہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی. اب سوچئے ایک شخص جو دنیا سے جا چکا ہے ان کی قبر وہاں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس لیے چونکہ حضرت عمر ان کے لیے محرم نہیں تھے، حضرت عائشہ کہتی ہے چونکہ ان کی قبر وہاں موجود تھی. مسند احمد کی روایت ہے اس کے بعد عمر بن خطاب کی تدفین کے بعد جب بھی میں کمرے میں جاتی اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ کر سمیٹ کر جاتی چونکہ مجھے عمر سے حیا آتی کیونکہ میرا ان سے رشتہ نہیں ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تقوی اور ان کا زہد اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. کہتے ہیں مسروق رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت عائشہ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام المؤمنین کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر رہی ہیں. سورہ فاطر کی غالباً آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی گفتگو کا ذکر کیا ہے کہ جب مومن جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر وہ آپس میں کیا باتیں کریں گے. تو ان میں سے یہ بات بھی یہ ہے کہ جنتی کہیں گے وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیا، بچا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور تکرار کر رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں وہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں شاید اب نماز ختم ہوگی. اتنی لمبی ان کی نماز تھی حضرت عائشہ کی. کہتے ہیں وہ کہ میں نکل کر کے بازار چلا گیا اور بازار میں میرا کچھ کام تھا اور کام ختم کر کے جب واپس آیا تو میں نے دیکھا ام المؤمنین ابھی بھی نمازی میں ہے. اب سوچئے کہ کس قدر ان کا تقوی اللہ سے ان کا رب تھا کہ قرآن پڑھتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. اور اسی حالت میں کہتے ہیں کہ جب حضرت ام المؤمنین توبہ کرتی تھی اللہ کے سامنے رو رو کر کے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اس قدر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتی تھی. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر سخاوت کرنے والی، لوگوں کو نفع پہنچانے والی تھی. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ ایک مرتبہ 70,000 درہم کسی نے بھجوائے، سارے درہم تقسیم کروا دیے. عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کو بھجوائے. حضرت عائشہ نے ایک تشت منگوایا اور پورے پیسے اس میں ڈالے
اور پورے کے پورے تقسیم کر دیے. اور جب شام میں کھانے کا وقت آیا تو ان کی لونڈی نے کہا, لونڈی سے عائشہ نے کہا کھانے کے لیے کچھ دو. اس نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف ایک روٹی کھانے کے لیے ہے. اس لونڈی نے کہا آپ 1 درہم بھی مجھے دے دیتی, میں گوشت لے کر کے آ جاتی. یعنی ایسی سخاوت, سبحان اللہ, 1,00,000 درہم انہوں نے صدقہ کر دیا. اور ایک مرتبہ قیمتی ہار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کئی ہزار درہم کا تھا ام المؤمنین کو بھجوایا, پورے کا پورا تقسیم کر دیا. اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے کپڑوں پر پیبند لگا ہوا ہوتا تھا, کپڑوں پر پیبند لگا ہوا ہوتا تھا, اور پورے کا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی. ام المؤمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ ان کی سخاوت ہے. حضرت ام المؤمن کا زہد اور تقوی امت کو جو انہوں نے پیغام دیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ بات ہی مذکور ہے. ام المؤمنین کا تقوی اور پرہیزگاری امام بخاری نقل کے ادب المفرد میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب بھی خبر دی جاتی کہ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے, ام المؤمنین نے کبھی زندگی میں نہیں پوچھا کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی, کبھی نہیں پوچھا انہوں نے. ام المؤمنین کو جب خبر دی جاتی کسی بچے کی پیدائش کی, ام المؤمنین یہی پوچھتی تھیں کیا بچہ صحیح سالم ہے یا اس میں کوئی نقص یا کمی آ گئی ہے. جب ان کو بتایا جاتا کہ بچہ پوری طرح صحیح سالم ہے, ام المؤمنین الحمدللہ رب العالمین کہہ کے خاموش ہو جاتی. چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کثرت اولاد, اولاد جتنی امت محمدیہ میں چاہے بیٹے ہو بیٹیاں ہو, جتنی کثرت ہوگی قیامت کی دن یہ میرے لیے فخر کا باعث ہوگا. ام المؤمنین اپنے اس شوہر اللہ کے نبی کے ان جذبات کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ چاہتے تھے کہ امت کی تعداد زیادہ ہو, ام المؤمنین نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے, صرف اتنا پوچھتی تھی صحیح سالم ہے کہ کوئی بیماری ہے, کوئی کمی ہے, کوئی عیب ہے. جب انہیں بتایا جاتا ٹھیک ٹھاک ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی پر اکتفا کر لیتی تھی. یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم اور جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے دین کے لیے بہت عظیم ہے. اس کے لیے مستقل خطبہ جمعہ, اس میں تفصیل انشاءاللہ اس کی آئے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا صرف 18 سال کی تھی, وہ صرف 18 سال کی تھی. اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد سن 57 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے. اس وقت ان کی عمر 67 ایئرس, 68 سال ان کی 67 سال ان کی عمر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھی, اور پوری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی, لوگوں کو خیر سکھاتی رہی, سنت سکھاتی رہی, علم بتاتی رہی. اور ان کی علم خدمات کی تفصیل ہے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی متواضع تھی, انہیں ان کی خود کی تعریف سننا پسند نہیں تھا, وہ پسند نہیں کرتی تھی. جو مخلص ہوتا ہے وہ کبھی اپنی تعریف سننے کی خواہش نہیں کرتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہے, انتقال کا وقت آ گیا ہے. ان کے بھانجے وہاں بھتیجے موجود ہیں. عبداللہ بن عباس کی اجازت لینے کے لیے گئے, کہا مجھے اجازت دیں, میں ام المؤمنین کے پاس آنا چاہتا ہوں. ان کے بھانجے نے کہا, عروہ بن زبیر نے, عبداللہ بن عباس دروازے پر آئے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا میں ان کو اجازت دینا نہیں چاہتی, وہ آئیں گے تو میری تعریف کریں گے, مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہتی. آخرکار انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کے چچا بھائی ہیں, اجازت دے دیجئے ان کو. ام المؤمنین نے اجازت دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے ام المؤمنین کے سامنے ان کی تعریف کی کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی برات تو آسمانوں سے اتاری گئی ہے, آپ تو وہ ہیں, آپ تو وہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, عبداللہ بن عباس نے کہا برا نہ مانو, اپنے گفتگو کو روک دو, کافی ہے. میری تو خواہش یہ ہے لو کنت نسیا منسیا, کاش کہ میں بھولی ہوئی کہانی ہو جاؤں, کوئی مجھے جانتا ہی نہ ہو, یہ میری خواہش ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور حضرت ام المؤمنین نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے میرے کمرے میں دفن نہ کرو, میں چاہتی ہوں کہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں اللہ کے نبی کی دوسری بیویوں کے ساتھ مجھے دفن کر دیا جائے. میں نہیں چاہتی کہ میرے کمرے میں میری قبر ہو اور لوگ میری تعریفیں کریں, میرا تزکیہ کریں, میں نہیں چاہتی. حضرت عائشہ نے وصیت, اگر وہ چاہتی تو ان کو اس میں دفن کیا جا سکتا تھا. ام المؤمنین وصیت کی بقی قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے, اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بقی قبرستان میں دفن کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اس طرح ام المؤمنین ایمان اور عمل صالح, اخلاص اور زہد کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا, اور امت کے لیے اتنے اسباق ان کی زندگی میں ہے جسے ہر مسلمان کو ضرور سیکھنا چاہیے.
باذن اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مقام اور جو انہوں نے علم کی خدمت کی ہے اس کے لیے تفصیلی وقت مطلوب ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی اور اس دین کے ساتھ خیرخواہی اور امت کے ساتھ خیرخواہی کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت اسلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم اور ان کی زندگی سے اسباق اور دروس حاصل کرنے، بالخصوص خواتین کو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب خطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا